بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی رات اور دن سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ عید سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے قبروں کی پوجا پاٹ شروع کر لیتے ہیں اور جاتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں کہ گویا بزرگوں کا حق ہے کہ عید آئی ہے، اور جا کر قبروں کی صفائی اور جو ہے گھاس وغیرہ کاٹنا اور چونا لگانا، رنگ روغن کرنا، اگربتیاں، یہ چیزیں خاص طور پر عید کے دن جا کے رونا دھونا اور اگربتیاں لگانا اپنے پیاروں کی قبروں پر، یہ سلسلے، یہ یعنی مسلمانوں نے ایک سلسلہ پکڑا ہوا ہے۔ اس کا شریعت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ مرد جو ہیں ان کو ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے اور جا کر تاکہ آخرت کی یاد ان کو آئے، اور عورتوں کے لیے کچھ خاص قواعد ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ عید کے ساتھ ان کو منسلک اور نتھی کر لینا اور عید پر ان کا خاص حق سمجھنا اور یہ چیزیں، تو اس کا اسلام میں کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اب اس میں ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے اگر کوئی تازی 2-4 مہینے 6 مہینے یا اس سال جو ہے کوئی بھی پوجیدگی ہوئی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے کہ اب عید آئی ہے تو عید کے موقع پر چاہے 10 مہینے پہلے پوجیدگی ہوئی تھی تو اس کے گھر والے بھی اپنی بیٹھک اپنے حجرے شریف کھول لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، عید کے دن رونا رولانا شروع کر لیتے ہیں، گھروں کے اندر عورتوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور سوگ ایک بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ یہ حرام طریقہ ہے، ناجائز ہے، کہ کوئی بھی شخص جب فوت ہوا ہے تو اس کا سوگ 3 دنوں تک جائز تھا، اس سے اوپر جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آدمی 10 مہینے کے بعد ہی سوگ بنا کے یا سالانہ بیٹھ کے سوگ بنا کے بیٹھ جائے۔ صرف ایک عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہے اور امید سے نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوتی ہے، اس کی واجب ہوتی ہے بس۔ تو اس لیے یہ بیٹھنا اور لوگوں کا جانا اور جو ہے تعزیتیں کرنا اور رونا رلانا اور پھر جو ہے شکلیں بنانا ایک عجیب و غریب قسم کی غم کا اظہار کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اسی طرح بیوٹی پارلر والے یا دوسرے مساج سینٹر والے یا اس قسم کے یا میوزک سینٹرز یا مووی سینٹرز، یہ لوگ بھی بڑی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ نائٹ کلبز، خانے، سینما ہال، کیرم بورڈ اور کیفے نیفے اور اس طرح کے بے حیائی کے اڈے جو ہیں وہ بھی چمک جاتے ہیں، اور سرکس میلے تھیٹر کے جو سلسلے ہیں، سرکس میلے اور لکی سرکس، اس قسم کے یہ سارے کے سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بڑی بڑی عید تحفہ کے نام سے فلمیں جاری کرتے ہیں نئی، اور کہ عید کا تحفہ ہے نئی فلم آئی ہے بے حیائی کی جو تمہیں تمہاری نسل کو دکھائی جائے گی۔ بہت ہی زیادہ بے غیرتی اور دیوسی کی باتیں ہیں یہ، خاص کر اس دور میں کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر آگ برسائی جا رہی ہے اور ہر طرف مسلمان پٹ رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے مولی گاجر کی طرح، اور اس میں پھر بھی نوجوان آج یہی بے حیائیوں میں چیزوں میں پڑے اور اس طرح اپنی عیدیں مناتا پھرے بے حیاؤں کی طرح، کافروں کی طرح، کفار کی طرح، تو یہ بہت ہی زیادہ بے غیرتی کی بات ہے، اس کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ قبور کا چونا وغیرہ کرنا، قبروں کو چمکانا، تو یہ تو پختہ قبروں کو چمکاتے ہیں نا، کچی قبروں کو تو نہیں چمکایا جا سکتا۔ تو اسلام میں کوئی قبر پختہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کی قبر بھی پختہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پوری دنیا میں صرف آپ علیہ السلام کی قبر پر مزار جائز ہے، باقی کسی نبی اور رسول کی قبر پر مزار جائز نہیں ہے۔ یہ جتنے آج دنیا میں مزار ہیں، قبریں پختہ ہیں، مزار بنائے ہوئے ہیں، سب غلط ہیں، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنا، اس پر کوئی عمارت بنانا، اس پر بیٹھنا، کہ ٹیک لگانا، گزرنا، ان ساری چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے اصل ترتیب، قبریں کچی ہونی چاہیے، پختہ نہیں ہونی چاہیے، پھر جب پختہ نہیں ہوں گی تو یہ سارے خرافات بھی نہیں ہو سکیں گے، تو یہ پختہ ہونے کا بڑا نقصان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عید کا موقع آتے ہیں تو پہلے دور میں جب موبائل کے سلسلے نہیں ہوتے تھے لوگ عید کارڈ بھیجتے تھے، عید کارڈوں میں پھر بے حیائیاں اور بے حیائی کے سلسلے ہوتے تھے۔ آج کل چونکہ ایڈوانس دور ہے، نیٹ کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے، تو اس میں لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پر اور ایمو پر اور اس قسم کی جو فیس بک پر ایک دوسرے کو پرسنلی ایک دوسرے کو جو میسنجر پر اس قسم کی چیزیں بھیجتے ہیں، اس میں بعض بے حیائی کے سلسلے ہوتے ہیں عید کارڈ کے نام پر، عید مبارک کے نام پر۔ یہ چیزیں ان سے احتراز کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ہاتھ سے کوئی بے حیائی آگے فارورڈ ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، تو جہاں جہاں تک جائے گی تو ہمارا پورا حصہ اس میں ہوگا، اس گناہ میں۔ تو پھر یہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ عید منانا، تو عید منانے کا تصور کیا ہے ہمارے ہاں؟ پہلے دور میں کفار میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی ہے کہ وہ تو خوشی آتی ہے تو جشن مناتے ہیں، شراب کباب اور اس قسم کے سلسلے کرتے ہیں، ناچ گانے، گناہوں کو اور زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں
اور یہ ہے ان کے یہاں۔ لیکن ہمارے یہاں تو اور پھر غم آتا ہے تو اس میں وہ ماتم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تو نہیں، ہمارے یہاں جشن اور ماتم کا سلسلہ نہیں، اسلام میں صبر اور شکر ہے۔ تو ہمارے یہاں عید کس طرح منائی جائے گی، تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے، آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال کو پڑھ لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اقوال کو پڑھ لیں، صحابہ کے انداز پڑھ لیں کہ وہ یہی ہے کہ عید کے دنوں کو اللہ کی ثنا اور حمد و ثنا سے، تسبیحات سے، حمد و ثنا سے آپ زینت بخشیں۔ اور عید کا دن مومن کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے اور جو ہے وہ داخلہ اس کا جنت میں نصیب ہو جائے، الصراط پر سے پار ہو جائے عافیت کے ساتھ، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے۔ تو یہ ہے مومن کی عیدوں والے سلسلے۔ اور مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ مومن کا تو ہر دن عید ہے، بنا سکتا ہے جب اللہ کی تابعداری کرے گا۔ حضرت علی بھی فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو دن گناہ سے بچ کے گزرا وہ عید کا دن ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ہر رات شب قدر بنا سکتے ہیں آدمی، لیکن اللہ کی تابعداری نہیں۔ تو یہ ہے عید کو اس طرح، یعنی معصیت سے، گناہوں سے بچتے ہوئے، کیونکہ یہ عید، یہ چیزیں ہمیں جو ملی ہیں یہ شکرانے میں ملی ہیں۔ چھوٹی عید ملی ہے روزوں کے شکرانے میں، اور بڑی عید ملتی ہے حج کے شکرانے میں۔ تو اب شکرانہ کس انداز سے ادا کیا جائے گا کہ اس میں کسی قسم کی نافرمانی نہ ہو، بلکہ فرمانبرداری کے ساتھ انسان چلے گا۔ تو یہ ترتیب ہوگی۔ باقی اس کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ عید مبارک کہنا، تو عید مبارک کہنا اگر اپنے رسم رسمی ایک ریت چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ عید مبارک کہنا اسلام کا تقاضا ہے، کیونکہ مسلمان کی ہر بات وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حکم ہے کہ عید مبارک کہا جائے عید والے دن، تو یہ پھر غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت میں ہمیں خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو ان کی ملاقات ہوئی تھی واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے وہاں پر کہا تھا تقبل اللہ منا و منک، اللہ ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے قبول فرما دے۔ تو روزے، تراویح وغیرہ یہ چیزیں قبول فرما دے، تو یہ بھی ایک مبارکبادی کی صورت ہو گئی، اللہ قبول فرما دے۔ اور ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو، تراویحوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبول فرمائے اور آپ کو عید کی خوشیاں نصیب فرما دے، تو چلیں اپنے ایک انداز میں خوشی کے ساتھ، لیکن ایک لفظ کو خاص طور پر پکڑ لینا اور اس کو دین کا جو ہے ثابت شدہ حکم سمجھنا، یہ پھر بات غلط ہوگی۔ ویسے عید مبارک کسی نے کہہ دیا رسم رسمی، تو حرج کی بات نہیں ہے، اس کو اسلام نہ سمجھا جائے اس حوالے سے۔ اور باقی میں نے کہا تھا کہ اس دن عید کے دن صبح سویرے جا کے ماں باپ کی قبروں پر جو ہے وہ اگربتیاں جلانا اور پھول چڑھانا، یہ چیزیں رونا دھونا، یہ قطعا اسلام میں نہیں ہے۔ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان کو اپنی دعاؤں میں، ایصال ثواب کے کاموں میں، ان چیزوں میں یاد رکھنا چاہیے، ان چیزوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عید کی رات وہ خود ایک فضیلت والی رات ہے، اس میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کی رات جو ہے، جو روایت میں آتا ہے جو اس رات، عید کی راتوں کو زندہ کرے گا، قیامت والے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل زندہ ہوگا، یہ یعنی ہوش میں، بقائم ہوش و حواس ہوگا، اور اس کا دل زندہ ہوگا اس دن کہ یہ عید کی رات جس رات سارے لوگ بے خبر ہوتے ہیں، اپنی خوشی میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ پھر بھی اللہ کی عبادت میں، قیام اللیل میں ہوتا ہے، تو اس کا اجر وہاں قیامت والے دن اس ترتیب سے ملے گا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ چھوٹی عید میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو شیطان تو پہلے پورا مہینہ باندھے ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، ان کو بڑا غصہ ہوتا ہے کہ ہم باندھے اور پورا مہینہ ہماری محنت نہ ہو سکی، تو جیسے کھلتے ہیں تو پھر ان کو بڑی انتقامی کارروائی کا بھی جوش اور شوق ہوتا ہوگا نا، تو اس لیے اس رات خاص طور پر کہ کہیں وہ ان کے جوش کی نظر آپ بھی نہ ہو جائے، تو اپنے آپ کو بہت بچانا ہے عید کی رات، کیونکہ عام طور پر عید کی رات بڑے نیچے شہروں میں جب بھی بیویاں بھی چلی جاتی ہیں مسائل اور شاپنگ اور سلسلے، تو بہت بڑی بے حیائیاں اور بدکاریاں اور اس سلسلے پیش آتے ہیں فحاشیوں کے، اور نوجوان اوباش قسم کے، لانڈے قسم کے لوگ اور سڑکوں پر نکلتے ہیں، موٹر سائیکل بھڑکاتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی بے حیائیاں اور سیٹیاں، اور ایک بازار بے حیائی گرم ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنی عورتوں کو بچانا، جو خرید و فروخت ہو، جو خرید کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، وہ پہلے سے کر لی جائے، اس رات میں اللہ کی عبادت میں گزاری جائے، اور عید کا دن بھی وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا و تسبیحات کے ساتھ گزارا جائے، کیونکہ عید الفطر کا احترام و اکرام یہی ہے ایک روایت کے مطابق کہ آپ اس میں کسی قسم کے گناہ سے وہ بھی بچیں، لوگوں کو نقصان دینے سے بھی، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں میں ڈنڈی مارنے سے بچیں، تو تب آپ عید کا حق ادا کر رہے ہیں۔
تو اس لیے ان چیزوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور خاص کر عید والے دن یہ چیز جذبہ بھی رکھنا چاہیے، جہاں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے وہاں اڑوس پڑوس ادھر ادھر ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو کپڑے نہیں بنا کے دے سکے، اور وہ لوگ جو اپنے بچوں، ان کے بچے آج بھی جو ہے عجیب و غریب حالت میں ہیں، تو اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کا ذرا خیال بھی کر لینا چاہیے، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ اتنا دے دینا چاہیے کہ ان کو بھی آج عید کی خوشیاں محسوس ہو سکیں۔ یہ ترتیب آپ علیہ السلام اور صحابہ کی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ باقی عید والے دن کے جو اپنے معمولات ہوتے ہیں، اس دن کیا کرنا ہوتا ہے، تو کچھ مسنون اور کچھ مستحسن اعمال ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، مسواک کرنی ہے، غسل کرنا ہے، نئے کپڑے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں تو وہ پہن لیں، نہیں تو پاک صاف کپڑے ہوں، عمدہ کپڑے ہوں، پہن لیں، خوشبو لگا لیں، اچھی سی خوشبو جو ہے وہ جو سب کے لیے ہر دل عزیز ہو اس طرح کی۔ اور عیدگاہ آ رہے ہیں تو عیدگاہ راستہ بدل کے آئیں، راستہ بدل کے جائیں، تاکہ یہ راستہ آپ کے قدموں کی گواہی دے۔ تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ آئیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آپ عیدگاہ کی طرف آئیں۔ عیدگاہ بہتر یہ ہے کہ عیدگاہ باہر ہونی چاہیے، یعنی مسجد سے علاوہ ہونی چاہیے، اور مسجدوں میں نہیں ہونی، لیکن ہمارے ہاں جو کہ عام طور پر عیدگاہیں نہیں ہوتی، تو مسجدوں میں ہی، جہاں مسجد میں ہی عید پڑھتے ہیں، جہاں جمعہ ہوتا ہے تو وہاں عید کی نماز بھی اسی ترتیب سے ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، تو ایسے ہی وہاں پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اب یہاں پر عید کی نماز، اچھا اس میں چند باتیں ہیں امام کے حوالے سے بھی، مقتدی کے حوالے سے بھی۔ امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کو یہ چاہیے کہ اول جو خطبہ دے رہا ہے عید کی، تو پہلے خطبہ کے شروع میں 9 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو اللہ اکبر کا کلمہ ہے یہ 9 مرتبہ کہے، پھر خطبہ شروع کرے۔ اور دوسرا خطبہ جب پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اول میں 7 مرتبہ، اور خطبہ ختم کر کے دوسرا آخر میں 14 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ اس ترتیب سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ غلطی ہے، یہاں پر اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے کہا عیدگاہ افضل ہے، باہر ہونی چاہیے، شہر سے باہر آدمی جائے وہاں۔ آپ علیہ السلام جو اسی ترتیب سے، ایک مرتبہ بارش کی وجہ سے آپ نے نماز وہاں پڑھی مسجد میں، باقی آپ عیدگاہ میں پڑھتے تھے۔ اور جو ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ عید والے دن عیدگاہ میں، اور عید سے پہلے بھی، عید کے بعد، عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی اور عیدگاہ میں بھی نفل پڑھنا، اشراق وغیرہ یہ نہیں ہے۔ اور جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں تو عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نہیں، گھر میں آ کے آپ نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، یہی مسئلہ سب کے لیے ہے۔ عورت بھی عید کی نماز کے بعد ہی سارے سلسلے کر سکتی ہے۔ باقی قضا نماز تو عید سے پہلے اور بعد میں اور عیدگاہ میں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز اگر پہلے کی ہوئی ہے اس کا مسئلہ اور ہے، تو یہ نفل کا مسئلہ ہے اشراق کا جو میں نے بیان کیا۔ اسی طرح عید کی نماز کب ہوتی ہے، جب سورج آفتاب جو بقدر نیزہ بلند ہو جائے، اور یہ زوال تک یعنی 11:50 تک یہ ٹائم رہتا ہے عید الفطر کا۔ اور یہ عید الفطر کی نماز پہلے دن نہیں پڑھ سکے، دوسرے دن پڑھ لیں، 2 دن ہے، اور عید الاضحیٰ کی تو 3 دن ہے، 3 دنوں تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر پہلے دن نہیں پڑھی دوسرے دن، دوسرے دن، پہلے دن بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور پھر دوسرے دن دوسرے کم، اور اس سے پھر آگے کم۔ عید الفطر میں اگر چونکہ اس میں عید کی نماز سے پہلے ایک فطرانہ دینا ہوتا ہے، ایک کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں چونکہ عید کی نماز کے بعد ایک کام کرنا ہوتا ہے، یعنی قربانی کرنی ہوتی ہے، تو وہ ذرا جلدی پڑھی جائے، تعجیل ہوتا ہے، تو یہ ہے اس میں۔ باقی عید کی نماز کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز عید الفطر ہمارے ہاں واجب ہے، احناف کے ہاں 6 تکبیرات زائدہ ہیں اس میں، تو اللہ اکبر کر کے آپ ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ 3 تکبیرات ہاتھ اٹھا کے کہنی ہوں گی، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اور سورہ فاتحہ قرات کر کے رکعت پوری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری رکعت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، تیسری مرتبہ کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر، رکوع والا اللہ اکبر کہہ کر آدمی رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آدمی عید کی نماز کے بعد دعا کر لے، اور پھر 2 خطبے ہو جائیں، اس کے بعد خطبے، یہ عید کی خطبے پڑھنا بھی سنت ہیں، اور پڑھنا سنت ہیں اور سننا واجب ہے۔ نکاح کا خطبہ بھی اسی ترتیب سے ہے، جمعہ کا خطبہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سننا بھی واجب ہے، اس میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہوگی نماز کی ترتیب۔ اب اس میں یاد رکھیں عید کی نماز میں جماعت شرط ہے، اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے تو علیحدہ سے یہ نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگوں کی اگر نماز رہ گئی ہے تو وہ علیحدہ سے کسی کھلی جگہ میں جماعت بھی سارے کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مسبوق کی، اگر کوئی آدمی آیا اور جو ہے مسبوق ہو گیا ہے، یعنی امام نماز شروع کر چکا تھا تو ایک آدمی پہنچا،
تو کیا کرے گا؟ اس کی ترتیب یہ ہے، اگر آیا ایک آدمی نے امام نے قرات شروع کی ہوئی ہے تو یہ اللہ اکبر کہے گا اور ثنا وغیرہ نہیں پڑے گا. اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے 3 مرتبہ یہ وہاں پر اپنی تکبیرات کہے گا، اور 3 تکبیرات کہنے کے بعد یہ امام کے ساتھ آگے چل پڑے گا. اگر امام رکوع میں کیا ہوا ہے تو رکوع یہ آئے گا اور اللہ اکبر کہے گا اور 3 تکبیرات کہہ کر پھر امام کے ساتھ رکوع میں جائے گا. اگر یہ سمجھتا میں تکبیرات کہوں گا تو رکوع چلا جائے گا، رکعت ہی چلی جائے گی، تو پھر ایسی صورت اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر یہ تکبیرات کہے 3 مرتبہ. اس کے بعد سبحان ربی العظیم اگر ممکن ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس نے 1 مرتبہ تکبیر کہی ہے 2 مرتبہ اور امام نے سر اٹھا لیا تو رکعت بھی ہو گئی اور تکبیریں بھی اس کی ہو گئی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس باقی معاف ہو گیا سارا کچھ. اب یہ تو رکوع کے اندر ملا تو اس ترتیب سے ہوگی رکوع کے اندر. ورنہ اگر جو ہے اس کی یہ بھی یاد رکھیں، فوت شدہ جو رکعت ہے اس کو اگر 1 رکعت رہتی ہے، 1 رکعت رہ گئی ہے، دوسری رکعت مل گئی ہے، تو پھر جب فوت شدہ رکعت کو ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر بعد قرات بھی تکبیرات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی رکعت ادا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو وہ تو ثنا سے پہلے، ثنا کے بعد اور فاتحہ سے پہلے اس نے تکبیر کہی تھی. لیکن جب وہ 1 رکعت رہ گئی ہے امام سے کے ساتھ اس کی، تو اب وہ پہلی رکعت جب اپنی طور پر ادا کرنا چاہے گا تو فوت شدہ رکعت میں فاتحہ اور قرات کرنے کے بعد تکبیرات کہے گا، اگرچہ وہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے. یہ ہے. اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے معمول کے مطابق اپنی اپنی جگہ پر تکبیرات ہوگی اسی ترتیب سے. کئی حضرات رہ گئے تو میں نے کہا کھلی جگہ میں جا کے اپنے سے ایک امام بنا کے وہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے سجدہ سہو اگر اس میں آ گیا ہے تو چونکہ ہجوم والی نماز ہوتی ہے تو اس میں سجدہ سہو معاف بھی ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو تشویش بھی آ سکتی ہے. اچھا، اگر امام تکبیرات بھول کر رکوع میں چلا گیا دوسری رکعت میں تو کیا کرے؟ تو رکوع میں چلا گیا ہے تو وہاں رکوع میں ہاتھ اٹھائے بغیر وہ کیا کر لے بھائی؟ تکبیرات 3 کہہ لے اور بلند آواز سے، اور ہاتھ نہ اٹھائے، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 بار کہے. یہ ہے دوسری رکعت میں اگر تکبیرات بھول گیا. اور پہلی رکعت میں اگر کوئی آدمی امام بھول گیا جو ہے تکبیرات پہلی رکعت میں بھول گیا تو پھر کیا کرے؟ پھر فاتحہ کے درمیان یا فاتحہ پڑھنے کے بعد یاد آ گئی تو پھر 3 تکبیرات کہہ دے اور فاتحہ دوبارہ سے ریپیٹ کرے. لیکن اگر فاتحہ بھی پڑھ چکا اور اس کے بعد قرات بھی کر چکا اور اس کے بعد یاد آیا کہ رہ گئی ہیں تکبیرات، تو ایسی صورت میں اب جو ہے تکبیرات وہی کہہ دے. کس کے بعد؟ وہ جب سے یاد آئی ہیں یعنی قرات کے بعد، اور تکبیرات کہہ کر پھر آگے رکوع میں چلا جائے. دوبارہ فاتحہ یا قرات لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ مسبوق کا جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسری رکعت میں قرات سے پہلے جو ہم تکبیرات کرتے ہیں نا رکوع، دوسری رکعت میں جو ہے ہم قرات کے بعد یعنی فاتحہ اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے تکبیرات کہتے ہیں نا، تو اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلے تکبیرات کہہ دی تو وہ بھی جائز، یعنی پہلی رکعت کی طرح کھڑے ہوتے ہی اس نے وہ بھی جائز ہے. دوسری رکعت میں قرات سے پہلے بھی تکبیرات کہنا جائز ہے. اچھا، تو اب اسی طرح جو ہے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ عید الفطر کے حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی میٹھی چیز سے کھجور وغیرہ سے ابتدا کر لے صبح اٹھ کے نہار میں. اور عید الاضحیٰ میں بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی ہو تو اس کے گوشت سے ابتدا کرے. اور عید الفطر کی طرف جب آ رہا ہے ادا کرنے تو فطرانہ اس کو پہلے سے ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر فطرانہ عید کی نماز تک ادا نہ کیا تو بعد میں بھی فطرانہ واجب رہے گا، لیکن فطرانے کا ثواب نہیں ہوگا، عام صدقے کا ثواب ہوگا اگرچہ فطرانہ ادا ہو جائے گا. فطرہ پہلے، کیونکہ قد افلح من تزکا، فطرے کا ذکر پہلے آیا ہوا ہے. اس کے بعد ہے وذکر اسم ربہ، تکبیرات کہنا اور عید کی نماز پڑھنا، یہ ذکر بعد میں آیا ہوا ہے. تو یہ ہے بعد میں فطرے کا ثواب نہیں ملے گا، فطرہ ادا ہو جائے گا اور ایک عام صدقے کا ثواب اس کو ملے گا. باقیوں کے فطرانے کا اصل جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو انسان کے روزوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کا تدارک کرنا. روزے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں گویا اس میں غلطی تدارک، اس کا تدارک کرنا. جس نے روزے نہیں بھی رکھے اس پر بھی فطرانہ ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ روزوں کا احترام اور ماحول کے ساتھ موافقت.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مالی تعاون سے یہ جو ہے قسم پرست لوگوں کا تعاون بھی، ان کی عید بھی ذرا اچھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے. تو یہ ہے اصل بات. پھر کچھ لوگ جو ہے وہ فطرانہ نکالتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں، اپنے پاس ہی رکھا ہوتا ہے، یا وکیل کو دیا ہوتا ہے کہ فلاں کو دینا ہے، اور عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ ادائیگی کر دیں، کیونکہ وکیل کا قبضہ بھی موکل کا ہی قبضہ ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے کسی مستحق کے وکیل کو دے دیے ہیں اور مستحق کا وکیل وصول کر رہا ہے تو گویا مستحق وصول کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اپنا وکیل بنا کے آپ دے رہے ہیں کہ فلاں کو پہنچانی ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس طریقے سے. تو بہرحال یہ اس حوالے سے چند چیزیں تھیں. اور عید کا فلسفہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ عید، چھوٹی عید جو ہے وہ روزوں کی خوشی میں، اور بڑی عید جو ہے وہ حج کی ادائیگی کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کے طور پر دی ہے. اور اس میں اللہ کی ثنا الہی اور اللہ کی حمد و ثنا اور اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اس کو مزین کرنا ہوتا ہے. صحابہ کی خدمت سے ہمیں یہی چیز مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق